یہ وہ جرم تھا جیسے ہم نے ابھی قتل اور پھر دہشت گردی اور فساد کی ہوئی. اب آئی یہ دوسرے جرم پہ، چوری، فراڈ، کرپشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا حکم ہے، یہ بھی سورۃ المائدہ میں ہی ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لیجئے. اور چور، مرد و عورت، ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کے حالات کی بنیاد پر کسی وجہ سے انہیں مجبوری نہ ہو تو ان کی انتہائی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیجئے ان کے عمل کی پاداش میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پہ. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس پر عنایت کی نظر کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. کیا آپ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی حکومت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے؟ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون اور حکمت کے مطابق بخش دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. تو یہ چوری کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حکم ہے کہ بھی اس پہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ بھی اگر توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور نہیں اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آخرت میں پھر اس کی سزا وہ تیار ہے. تو یہ اس میں اچھا وہ جو فراڈ اور کرپشن میں نے اس میں کیا تو یہ چوری کی شکلیں، یعنی فراڈ کیا ہوتا ہے کہ جس میں اگلے کے ساتھ دھوکہ کر کے اور اس کے لیے آپ جو پیسے لیتے ہیں، چاہے آپ گورنمنٹ کے فنڈ سے لے لیں ہو، چاہے آپ کسی آدمی سے کر رہے ہوں، تو یہ بھی تو چوری ہے نا. اور کیا ہے کرپشن؟ وہ بھی تو یہی ہے، یعنی اس میں بھی آپ مختلف بہانوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پوری مختلف طریقے آپ ایجاد کرتے ہیں. ایکچولی یہ سب چوری ہی ہے، تو سزا یہ ہے اس کے لیے. اس کے بعد پھر سورۃ النور میں بدکاری سے متعلق سزا وہاں پہ ارشاد ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهدوا عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا تنكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. یہ ایک عظیم صورت ہے کہ جس کی کو ہم نے اتار دی ہے، اور اس کے احکام آپ پر فرض لازم کیے گئے، اور اس میں نہایت واضح وارننگز بھی اتاری دی ہیں تاکہ آپ یاد رکھیں. پھر اس کے بعد بدکاری کے بارے میں فرمایا بدکاری عورت ہو یا بدکار مرد ہو، اور یہ اصول وہی ہے کہ اگر جرم عدالت میں ثابت ہو جائے اور تو پھر حکومتی جلاد جو ہوگا، جو بھی ایگزیکیوٹر ہوگا، اس میں ہر ایک کو 100 کوڑے ماریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں اس کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ آپ کے ذہن میں نہ آئے. اگر آپ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے. اس سزا کے بعد یہ بدکار مرد یا کسی بدکار عورت یا کسی مشرکہ ہی سے نکاح کر سکے گا، اور اس بدکار عورت کو بھی کوئی بدکار مرد یا کسی مشرک ہی اپنے نکاح میں لا سکے گا. اہل ایمان پر اسے حرام کر دیا گیا. یعنی یہ
بدکاری کیا ہے؟ یعنی یہ سیکس کر کے اور اگلے کسی میاں بیوی نہیں بلکہ جو عام کوئی مرد ہے یا عورت ہے تو انہوں نے آپس میں جو تعلق کیا ہے، یا اس کو وہی آپ آج کل کے زمانے میں لے لیں، مرد نے مرد سے ہی کر لیا یا عورت نے عورت سے کر لیا، تو پھر وہ اگر یہ جرم آ جائے، انفارمیشن آ جائے حکومت میں، عدالت میں، تو پھر اس کی سزا یہ رکھی ہے 100 کوڑے دونوں کو۔ اور پھر یہ اس میں دوسری سزا پھر یہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ صرف ایگزیکیوٹر ہی صرف کر رہا ہوگا کہیں پہ، نہیں، بلکہ ایسی ہو کہ مسلمانوں کی ایک پوری بڑی تعداد بھی وہ موجود ہو دیکھنے کے لیے سزا کو۔ اور یہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ تاکہ دوسرے بچتے جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اب وہ بدکار مرد یا بدکار عورت وہی پھر آپس میں شادی کریں، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اسی کیس میں ہی ہے کہ جب یہ عدالت میں چلا گیا معاملہ اور پورا پروف آ جائیں تو تب یہ ہوگا کہ پھر وہ یہ نہیں کہ وہ کسی پاکیزہ خاتون سے وہ مرد پھر شادی وہ نہیں کرے گا جس نے بدکاری کی ہو۔ اس طرح بدکار عورت جو ہے وہ کسی نیک شریف آدمی کے ساتھ نہیں کرے، بلکہ پھر اور یا تو اس کے لیے پھر بیسٹ وہی آتا ہے کہ جن سے سزا ہوئی ہے وہی مرد عورت آپس میں کر لیں شادی، بات ختم۔ پھر اب دوسری سزا آئی بدکاری کے الزام پہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی سزا یہ کر دی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بالاربعۃ شہداء وجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ ان کان من الکاذبین۔ اب یہ بدکاری کا الزام لگایا آپ نے عدالت میں کہ جناب یہ فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ پاک دامن خواتین پہ بدکاری کی تہمت لگائیں گے تو اس کے لیے ثبوت میں پھر 4 گواہ بھی نہ لا سکیں تو اس تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے ماریں اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کریں، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ ہاں جی، اس کے بعد توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاسق نہ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، یعنی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت میں پھر جو سزا ہونی ہے وہ نہیں ہوگی کہ اگر کسی پاک دامن خاتون پہ، اور یہیں سے قیاس آپ کر سکتے ہیں کسی پاک دامن مرد پہ بھی اگر آپ نے تہمت لگا دی ہے تو اس کے لیے پھر لازمی ہے کہ 4 گواہ بھی لے کے آئیں کہ جنہوں نے، اور یہ گواہ وہ نہیں کہ جنہوں نے بس جی کو سن لی ہے، نہیں جی، انہوں نے ایکچولی کیس دیکھا ہے تب جا کے گواہ آتے ہیں، تو یہ 4 گواہ ایسے آئیں کہ جنہوں نے یہ ایکچولی کیس سامنے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے، تو اگر وہ 4 نہ آئے جنہوں نے پورا سینیریو دیکھا ہے تو پھر انہی پہ ہی جنہوں نے تہمت لگائی انہی پہ 80 کوڑے کی سزا ہے۔ اچھا، پھر ایک ایکسیپشن ان پہ کر دی کہ اگر جو اپنی بیویوں پر تہمت لگا دے، یعنی شوہر نے بیوی پہ تہمت لگائی اور اپنی ذات کے سوا اس کے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے، تو اس میں سے ہر ایک کی عدالت میں گواہی ہے کہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ تو یہ اب شوہر نے اگر اپنی بیگم پہ الزام لگایا تو اس کے کیس میں یہ ہے کہ پھر وہ ٹھیک ہے 4 گواہ وہ نہیں اکٹھے کر سکتا تو خود یہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کے کہے اور 5ویں بار کہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت مجھ پہ ہو کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو مجھ پہ نہیں اللہ تعالیٰ سزا دے، تو یہ اس کیس میں اس کو لعان کہتے ہیں۔ تو اب یہ دوسرے کیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، خاتون کے کیس میں بھی وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ
ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ اس کے بعد عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اس کے جواب میں وہ بھی 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جو ہے جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ بھی کہے کہ اس بندی پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر یہ شوہر اپنے الزام میں سچا ہو تو۔ اہل ایمان، اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت والا ہے، تو جو رویہ آپ نے اختیار کیا اس احکام کے بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر شوہر نے الزام لگایا تو وہ 4 مرتبہ قسم کھائے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو، اور اسی طرح خاتون بھی پھر یہ کہے کہ جناب یہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، اس شوہر ہے تو اس پہ یہ جھوٹا، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو لعن کہتے ہیں۔ پھر تو یہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں رہتا، پھر یعنی سزا دونوں پہ جو ہونی تھی ختم ہو گئی معاملہ، پھر ان کا نکاح بھی آپس میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو لعن کہتے ہیں۔